اگر کبھی کبھار اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے مصیبت آ بھی جائے تو ہمیشہ انسان کو صبر کرنا چاہیے۔ بے صبری سے انسان کی مصیبتیں کبھی بھی ٹلا نہیں کرتی ہیں، البتہ مصیبتوں پر آنے والے اجر کو، ثواب کو ہی ضائع کر دیتی ہیں۔ ہر بندہ مصیبت کے آنے کے بعد تیسرے دن صبر کرتا ہے۔ مثلا کسی کا جوان بیٹا مر گیا تو اس کے رشتہ دار، اس کے دوست 3 دن تعزیت کر کے تیسرے دن اس کے لیے دعائیں مغفرت کر کے چلے جاتے ہیں اور پھر صبر کرتے ہیں۔ لہٰذا جو کام ہم نے تیسرے دن کرنا ہے کیوں نہ ہم اس کو پہلے دن کریں اور اپنے لیے اجر و ثواب کے مستحق بن جائیں۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ فرمایا کرتے تھے کہ جس شخص نے مصیبتوں کے اندر، پریشانیوں کے اندر بے صبری کی باتیں کی، بے صبری کا مظاہرہ کیا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس پر اتنے گناہ ڈال دیتے ہیں، اتنے گناہ ڈال دیتے ہیں کہ اتنی اس کی زندگی کی سانسیں نہیں ہوتی ہیں۔ اور قرآن کریم کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا، کہ ہر تنگی کے بعد آسانی آنے والی ہے۔ یہاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے 2 مرتبہ فرمایا کہ ہر تنگی کے بعد آسانی آنے والی ہے، لہٰذا اگر 1 مرتبہ بھی فرماتے تو کافی تھا، لیکن یہاں 2 مرتبہ فرمانے کے اندر کوئی خاص وجہ ہے۔ مفسرین نے لکھا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ 2 مرتبہ فرمانا کہ جب بھی انسان کے اوپر کوئی مصیبت آ جاتی ہے، کوئی پریشانی آ جاتی ہے، تو جب بندہ اس پر صبر کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے بدلے میں اس کو 2 سہولتیں عطا کر دیتے ہیں، 2 خوشیاں عطا کر دیتے ہیں، 2 راحتیں اس کو عطا کر دیتے ہیں۔ لہٰذا کبھی بھی بے صبری کا مظاہرہ نہ کرے۔ اور دوسری بات، انسان توبہ طائب ہو جائے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کبھی کبھار مصیبتیں انسان کی گناہوں کی وجہ سے ڈال دیتے ہیں تاکہ یہ بندہ کیا ہو جائے، سدھر جائے، یہ بندہ میری طرف آ جائے، تو مصیبتوں کو بھیج دیتے ہیں۔ لہٰذا ہمیں چاہے کہ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے توبہ طائب ہو جائیں۔ اور تیسری بات کہ انسان نیک عمل کی طرف زیادہ رغبت کرے، زیادہ سے زیادہ نیک عمل کرے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کبھی کبھار مصیبتوں کو جگانے کے لیے بھیج دیتے ہیں، یہ بندہ جاگ جائے۔ تو ہمیں بھی چاہے کہ ہم اپنا رخ جو ہے نیک اعمال کی طرف پھیر دیں، اچھے اعمال کی طرف پھیر دیں، اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کی طرف پھیر دیں، اور 2 رکعت صلاۃ الحاجات پڑھ کر اللہ تبارک و تعالیٰ سے مصیبت کے ختم ہونے کی دعا کریں، اور حسب استطاعت جس شخص کو استطاعت ہو وہ صدقہ بھی کرے، کیونکہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ صدقہ بلاؤں کو ٹال دیتا ہے، صدقے کے ذریعے سے مصیبتیں ختم ہو جاتی ہے، پریشانیاں دور ہو جاتی ہیں۔ لہٰذا جب ہم اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقوں پر عمل کریں گے تو ہماری خودکشیوں والی زندگی وہ راحتوں کے اندر، سکون کے اندر تبدیل ہو جائے گی، پھر ہماری زندگی ایک خوشگوار سی بن جائے گی۔ لہٰذا اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقوں پر عمل کیجیے، آپ دیکھیں آپ کی زندگی کے اندر کیسے سکون آتا ہے، اطمینان آتا ہے، اطمینان قلب حاصل ہوتا ہے۔ عملت لحلمي عملت كثيرا وها قد حصل سهرت تعبت